حلالہ بائی امرین ریاض. سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. میں کس زبان میں بات کروں تو آپ کو سمجھ آئے کہ محترمہ مجھے آپ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا. میں صرف اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہوا تھا، ورنہ میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتا. اور ویسے بھی نکاح جن شرائط پر ہوا تھا اس سب سے آپ اچھی طرح واقف تھیں. میں بہت جلد لندن واپس جانے لگا ہوں، سو آپ اپنا ذہن بنا لیں. غازان سخت انداز میں کہتا جانے لگا، مگر فاطمہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا. آپ بے شک چلے جائیں اور جا کے اپنی اس بیا سے شادی بھی کر لیں. کبھی واپس بھی مت آئیے گا، مگر پھر بھی مجھے آپ کے نکاح میں ہی رہنا ہے. مجھے بار بار اپنی زندگی میں ایک نئے مرد کو جگہ نہیں دینی. اور ویسے بھی آپ کو نہ صرف زندگی میں بلکہ دل میں بھی جگہ دے چکی ہوں. اب اس کے علاوہ میرے دل میں کسی رشتے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط کرتی اپنے دل میں چھپے جذبات واضح کر گئی. وہ ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا. شاید وہ اس اظہار کی توقع نہیں کر رہا تھا. اتنے دنوں سے فاطمہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس نکاح میں رہنا چاہتی ہے. غازان کو لگا وہ یہ سب کاشان سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے، مگر اب اس کے منہ سے نکلتے الفاظ اسے حیران کر گئے تھے. آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ غازان اپنے بازو پر دھرا اس کا ہاتھ ہٹا کے بولا، بتایا تو ہے کہ مجھے باقی کی زندگی آپ کے نام پہ گزارنی ہے، چاہے آپ میرے پاس رہیں یا کسی اور کے. فاطمہ پختہ لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ غازان وہیں کھڑا اس کے الفاظ پہ غور کرنے لگا. غازان اب بہت سنجیدگی سے اس معاملے پہ غور کرنے لگا تھا. وہ اس چیز پر متفق ہو چکا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو نپٹا دیا جائے، ورنہ فاطمہ کے انداز و اطوار چیخ چیخ کے اعلان کر رہے تھے کہ وہ کبھی بھی غازان سے رشتہ ختم نہیں کرے گی اور نہ ہی کاشان کو دوبارہ اپنی زندگی میں کوئی جگہ دے گی. غازان اس سارے مسئلے کو اور پیچیدہ نہیں بنانا چاہتا تھا. اگر فاطمہ نے سب کے سامنے غازان کے ساتھ رہنے کا اعلان کر دیا تو وہ خامخواہ ہی سب کے نظروں میں برا ٹھہرایا جائے گا کہ غازان نے اپنے بھائی سے وعدہ کر کے حلالہ کیا، مگر اب اس کی خود کی نیت خراب ہو گئی ہے. اور یہ سچ تھا کہ غازان غیر محسوس طریقے سے فاطمہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، مگر وہ اس بات کو مسلسل ماننے سے انکاری تھا. غازان وہ لاؤنج میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے فاطمہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ ایک مانوس آواز پر جھٹکے سے اٹھا اور اپنے سامنے بیا کو دیکھ کے ششدر رہ گیا. بیا تم؟ وہ مسکراتی ہوئی بیا کو حیران اور بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو اس کے گھر تک چلی آئی تھی بغیر اطلاع اور رابطے کے. ہاں میں. کیسا سرپرائز لگا؟ وہ اپنا ہینڈ کیری صوفے کے ساتھ رکھتی مسکراتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی، جس کے چہرے کے رنگ اسے دیکھ کے اڑ چکے تھے. تم یہاں کیسے؟ کس نے بتایا ایڈریس؟ کیا بابا نے؟ غازان حیرت زدہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گیا. جواباً وہ کھلکھلا کے ہنس دی. بڑے پر اعتماد بنتے ہو تم. دیکھو تو میرے سرپرائز نے کیسے تمہیں سرپرائز کر دیا. مل تو لو پہلے غازان. وہ چہکتی ہوئی اس کے بازو کے ساتھ لگ گئی. تبھی لاؤنج میں داخل ہوتی فاطمہ ساکت ہو گئی تھی. مگر تم یہاں آئیں کیسے یہ بتاؤ؟ پیچھے ہوتا وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے بابا تھے یا ہانی. توبہ ہے تم سے، 2 پل آرام سے بیٹھنے تو دو. ارے نہ انکل کو پتہ ہے اور نہ ہانی کو. اصل میں مجھے اپنے ننیال والوں سے ملنے پاکستان آنا تھا، اس لیے میں نے تمہیں سرپرائز دینے کا پلان بنا لیا. اور ایڈریس تو میں نے کچھ دن پہلے باتوں باتوں میں بابا سے لیا تھا، کیونکہ وہ تمہارے اس گھر بہت دفعہ آ چکے ہیں. پھر ایئرپورٹ سے کیب لی اور سیدھا یہاں آ گئی. وہ تفصیل سے بتاتی آخر میں مسکراتی ہوئی صوفے پہ ٹک گئی، جبکہ غازان فقط خاموشی سے سر ہلا گیا. ارے یہ تو تمہاری فاطمہ بھابی ہے نا، کاشان بھائی کی بیوی. بیا کی نظریں فاطمہ کی طرف اٹھیں. جہاں فاطمہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر کنفیوژن کا شکار ہوئی، وہیں غازان اس صورتحال سے کوفت میں مبتلا ہوا. کیسی ہیں آپ؟ آپ مجھے نہیں جانتی مگر میں آپ کو جانتی ہوں. میں بیا ہوں، غازان کی فیونسے. بیا نے بڑے پیار سے فاطمہ سے گلے ملتے ہوئے اس کے سر پہ بوم پھوڑا. اس نے پتھرائی نظروں سے غازان کو دیکھا جو بیزار شکل بنائے کھڑا تھا. وہ اس کی کچھ بولتی نگاہوں سے نظریں چرا گیا. آپ بہت کیوٹ ہیں فاطمہ بھابی. بیا اس سے الگ ہوتی مسکرا کے بولی، جس کے جواب میں فاطمہ فقط پھیکے سے انداز میں ہونٹ پھیلا گئی. کاشان بھائی کہاں ہیں بھابی؟ بیا کا سوال جہاں فاطمہ کو ناگوار گزرا، وہاں غازان کا صبر بھی جواب دے گیا. اب باتیں بگاڑنے سے اگر فرصت مل جائے تو انجم بھی سے سامان اوپر کمرے میں شفٹ کروا لینا،
اور ڈنر پہ کیا کھانا پسند کرو گی یہ بھی انجم بی کو بتا دینا۔ رات کو ملاقات ہوتی ہے۔ غازان جیب سے موبائل نکال کر یاسر نواز کا نمبر ڈائل کرتا باہر کی جانب چل دیا اور فاطمہ فقط گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کول ڈاؤن غازان، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یاسر نواز اس کے تیز تیز بولنے پر ٹوکے بنا نہ رہ سکے جو اپنی فرسٹریشن ان پہ نکال رہا تھا۔ بابا، آپ میری سچویشن کو سمجھ نہیں رہے۔ مجھے بیا کا یہاں ایک دن رہنا بھی گوارا نہیں ہے۔ جس رشتے کی میرے نزدیک حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں بیا کو کیسے وضاحتیں دے سکتا ہوں؟ مجھے اس رشتے کی کسی کو بھی صفائی نہیں دینی ہے کہ میرا فاطمہ کے ساتھ کوئی لگاؤ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ غازان بیا کو یہاں دیکھ کر جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیا کو کسی بھی طرح اس کے اور فاطمہ کے نکاح کی خبر ہو۔ آج ہی تو وہ آئی ہے، اب اتنی جلدی میں قیوم بریکٹ بیا کے والد کو کیسے کہوں کہ بیا کو واپس بلا لو یا اس کے ننیال بھیج دو؟ کچھ دن صبر سے برداشت کر لو غازان، ویسے بھی بیا تمہاری زیادہ سنتی ہے۔ تم اسے کسی بھی بہانے سے بھیج دینا، مگر 3-4 دن اس کی مہمان نوازی کرو۔ پہلی دفعہ وہ گھر آئی ہے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارو، آخر کو ہونے والی بیوی ہے تمہاری۔ یاسر نواز کے سمجھانے پر وہ فقط لب بھینچ کے رہ گیا۔ دوسری بات، اسے کون بتائے گا کہ فاطمہ کاشان کی نہیں اب تمہاری بیوی ہے؟ یاسر نواز کا تمہاری بیوی کہنا غازان کے دل کو لگا تھا، جس پر وہ سر جھٹکتا ان سے 2-4 باتیں ادھر ادھر کی کرتا کال بند کر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کاشان یا افندی ولا میں سے کوئی بھی بیا کو نہیں بتائے گا، مگر اسے خطرہ فاطمہ سے تھا، کیونکہ آج کل فاطمہ کے انداز اسے کھٹک رہے تھے۔ وہ کسی بڑے پلان کو سوچ کے بیٹھی تھی۔ وہ ڈنر کے ٹائم گھر آیا جہاں انجم ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی، جبکہ بیا شاید اسے ہی کال کرنے میں مصروف تھی، جس نے موبائل سائلنٹ پہ لگایا ہوا تھا۔ کہاں تھے تم غازان؟ میں تم سے تقریباً 2 ماہ بعد ملاقات کری ہوں اور تم ہو کہ مجھے ٹائم دینے کی بجائے باہر گھوم پھر رہے ہو۔ بیا شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے لتاڑنے لگی، جس کی نظریں کسی اور کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ مجھے کچھ کام تھا، تو مجھے بغیر بتائے کیفے سے آف لے کے آئی ہو۔ جینیفر اور پیٹی بھی لا علم ہیں۔ ابھی ان کی کال آئی تھی کہ بیا میم کل بھی اور آج بھی کیفے سے مسنگ ہیں۔ کرسی سنبھالتا وہ اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اصل میں وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کتنے دن کے لیے اور کب تک یہاں رہنا چاہتی تھی، تاکہ غازان کو اسے جلد یہاں سے بھجوانے کے متعلق کچھ پلان بنانا پڑے۔ ان کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ تمہیں فوراً کال کر کے بتا دیتے، تو میرا سرپرائز تو خراب ہو جاتا نا۔ بیا مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ کب تک رکنے کا پلان ہے؟ کیونکہ میں کیفے تمہاری ذمہ داری پہ چھوڑ کے آیا تھا۔ اب اگر تم بھی اتنے دن وہاں سے آف کر لو گی تو پھر سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آئی نو، اس لیے میں بس 1 ویک کے لیے آئی ہوں۔ آئی ہوپ کہ جناب کو اتنی چھٹیاں ناگوار تو نہیں گزریں گی۔ بیا کے شرارتی لہجے پر وہ فقط دیکھ کے رہ گیا، جو شاید نہیں یقیناً یہاں آ کے بہت خوش تھی۔ ویل، اتنا مارجن تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ آفٹر آل قیوم انکل کی بیٹی ہو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ کیا اس ریفرنس سے مارجن دو گے؟ مگر مجھے دوسرا حوالہ زیادہ عزیز ہے مسٹر غازان۔ بیا جس طرف اشارہ کر رہی تھی غازان سمجھ کے مسکرا دیا۔ اس حوالے سے تم مجھے 2 دن بھی یہاں قبول نہیں ہو، کیونکہ ہمارا اکیلا رہنا مناسب نہیں ہے۔ مجھے اپنی روایات اور فیملی اقدار بہت عزیز ہیں۔ غازان تفصیل سے بولا۔ جانتی ہوں جناب، مگر ہم اکیلے کہاں ہیں؟ تمہاری بھابھی بھی تو یہاں ہیں۔ بیا کے اس طرف توجہ دلانے پر اسے فاطمہ کا خیال آیا، جسے وہ پوری طرح بھول چکا تھا۔ وہ بس کچھ دنوں کے لیے یہاں ہیں۔ غازان نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور کاشان بھائی، وہ کب تک آتے ہیں یہاں؟ کیا یہ کاشان بھائی کے ساتھ ان کے گھر میں نہیں رہتی؟ بیا کے سوالات اسے بیزار کرنے لگے، مگر وہ شاید فاطمہ کی یہاں موجودگی سے کچھ الجھن میں تھی۔ وہ آؤٹ آف سٹی ہے، آ جائے گا کل تک۔ غازان نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، شاید وہ انہیں مس کر رہی ہیں، اسی لیے تو کھانے پر بھی نہیں آئی اور پچھلے 2 دنوں سے اپنے روم میں بند ہے۔ بیا بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو وہی بتا سکتی ہیں۔ اینی ویز، میں کافی بنانے لگا ہوں، پیو گی؟ غازان نے جیسے فاطمہ کے ذکر سے جان چھڑوانی چاہی۔ بیا کے ہاں کرنے پر وہ کچن میں چلا آیا، جہاں انجم بھی کچن صاف کر رہی تھی۔ آپ کی بیوی نے کھانا کھا لیا؟ غازان نے اپنا لہجہ سرسری سا بنایا۔ نہیں چھوٹے صاحب، بیوی نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، جب ہوگی خود کھا لوں گی۔ انجم بی کے جواب پر وہ فقط سر ہلا گیا۔ وہ کل شام سے کڑ رہی تھی۔ اس کے لیے بیا کو اس گھر میں اور غازان کے آس پاس دیکھنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے تو وہ کل سے کمرے میں بند تھی۔
اس نے رات کا کھانا بھی گول کر دیا تھا اور اب ناشتہ کرنے باہر جانا بھی اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ مسلسل جل رہی تھی اور جلنے کی وجہ بیا ہی تھی، جو غازان کی فیونسی کے روپ میں اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی مجھ سے نالا رہتے ہیں، دوسرا یہ بیا نامی چڑیل۔ میں کیا کروں؟ مجھے محبت بھی ہوئی تو کس سے؟ کسی کے منگیتر سے؟ نہیں فاطمہ، وہ تمہارے شوہر ہیں اور تمہارا رشتہ اس کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے مجھے میدان چھوڑ کے اس کو اور ڈیل نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس لڑکی کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ جس کے پیچھے یہاں تک آئی ہے وہ اب کسی اور کا شوہر ہے۔ فاطمہ جو رات سے مسلسل سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، اب ایک فیصلہ کرتی اٹھی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، مگر لاؤنج میں ہی ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر جیسے وہ نئے سرے سے جل کے خاک ہونے لگی۔ اس کے سارے مصمم ارادے زمین بوس ہونے لگے۔ اس کے لیے غازان کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ آج حقیقی معنوں میں اسے احساس ہوا تھا کہ اپنا شوہر، اپنی محبت کسی اور کے ساتھ بانٹنا کتنا جان لیوا عمل ہے۔ ارے فاطمہ بھابھی، آپ آئیے نا۔ بیا اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھتی۔ فاطمہ کو زہر لگی۔ آپ تو کل سے کمرے سے نکلی ہی نہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ خوش دلی سے اس کا حال دریافت کرنے لگی۔ فاطمہ نے ایک چپتی ہوئی نگاہ بیا پر اور دوسری غازان پہ ڈالی، جو یوں اپنے موبائل پر منہمک ہو گیا تھا جیسے اس کے علاوہ اور کچھ ضروری نہ ہو۔ ٹھیک ہوں میں، فاطمہ لٹ مار لہجے میں جواب دیتی کچن کی طرف چل دی۔ بیا اس کے عجیب و غریب رویے پر حیران ہوتی غازان کی طرف دیکھنے لگی، جو انجان بنا موبائل میں گم تھا۔ اتنی روکھی لگتی تو نہیں تھی، کاشان بھائی کی وجہ سے اپسٹ ہے میرے خیال میں۔ بیا اپنے اندازے لگانے لگی، جس پر غازان نے کندھے اچکا کر لا علمی کا ثبوت دیا۔ کاشان بھائی کب تک آئیں گے؟ فاطمہ اپنا ناشتہ پلس لنچ لے کر لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ بیا کے سوال پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا؟ فاطمہ کے سپاٹ انداز پر جہاں بیا نے حیرانگی سے غازان کی طرف دیکھا، وہیں وہ بھی جیسے ان ایزی ہوا تھا۔ اسے فاطمہ کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آپ کو نہیں پتا تو کسے پتا؟ آپ بیوی؟ بیا، یہ تم کس بحث میں پڑ گئی ہو؟ چلو اٹھو، تمہیں شاپنگ کروا کے لاتا ہوں۔ غازان اس کی بات کاٹتا اجلت میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیا بھی جیسے غازان کی بات پر خوش ہوتی اپنی بات بھول کر کچھ دیر میں آنے کا کہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آپ بیا سے اتنا روٹلی بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ غازان پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں اجنبیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتی ہوں، وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ تکلف کی دیواریں گرا دیں، مگر خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اچھا عمل ہے۔ غازان حیران سا بولا، مگر مجھے ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ ڈھیٹ پن سے بولتی غازان کو گہرا سانس لینے پر مجبور کر گئی۔ اس سے پہلے کہ غازان کوئی تلخ جملہ اپنے منہ سے نکالتا، بیا اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے ان کی طرف چلی آئی۔ فاطمہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگی۔ چلیں بھابھی، آپ بھی ذرا انجوائے ہو جائے گا، بیا نے پھر سے اس سے مخاطب کیا، جس پر فاطمہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسے دیکھنے کی حد تک بھی برداشت نہ تھی۔ کجا کہ اس کے ساتھ انجوائے کرنا ہوگا تو میں خود بھی کر لوں گی، اگر کوئی میرے شوہر کی جان چھوڑ دے تو۔ فاطمہ ایک کٹیلی نگاہ اس پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیا نے ناسمجھی سے غازان کی طرف دیکھا، جو فاطمہ کی پشت کو گھور رہا تھا۔ تم آؤ، ان کا آج کل دماغ خراب ہے۔ غازان اسے لے کے باہر کی طرف چل دیا، جبکہ فاطمہ کھڑکی سے دونوں کو ساتھ جاتا دیکھ کر جلنے گڑنے لگی۔ کیا بات ہے، کس سوچ میں گم ہو؟ وہ دونوں شاپنگ کر کے اس وقت ایک کیفے میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ بیا کو مسلسل کسی گہری سوچ میں مبتلا پا کر وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ فاطمہ بھابھی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ بیا کے منہ سے نکلتے الفاظ غازان کو بدمزہ کر گئے۔ تم آخر ان کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ اگر وہ ابھی تم سے فرینک نہیں ہونا چاہ رہی ہیں تو تم کیوں ان کی ذات میں دلچسپی لے رہی ہو؟ غازان بیزاری سے بولا۔ یہی تو بات ہے غازان، تم ان کو مسلسل اگنور کر رہے ہو۔ ان کی پریشانی سمجھنے کی بجائے ہم انہیں ڈپریس ماحول میں جینے دے رہے ہیں۔ بیا کی سوئی غلط جگہ اٹک گئی تھی۔ غازان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم شاید میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہو جو ایسے دیکھ رہے ہو۔ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ وہ کاشان بھائی سے ناراض ہیں یا کسی بات کو لے کے اپسٹ ہیں۔ کاشان بھائی ان سے ناراض ہو کر تو نہیں گئے کہیں؟ بیا فکر مندی سے بولی۔ او پلیز بیا،
تم اب اس گھریلو سیاست میں مجھے مت گھسیٹو۔ وہ بیزار ہوتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نہیں، گھسیٹ نہیں رہی، بلکہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں ان کی آپس میں صلح کروانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بیا غازان کو سمجھاتے ہوئے بولی، جو میں کر چکا ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، مگر اس سے زیادہ مجھے کسی اور کے معاملے میں مداخلت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ غازان سپاٹ لب و لہجہ اختیار کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیا بھی اس کی تقلید میں اٹھی۔ تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے کاشان بھائی کا نمبر دے دو، میں خود بات کرتی ہوں ان سے۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ اس کے تنے ہوئے تاثرات سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ تمہارے 5 دن رہ گئے ہیں یہاں، وہ سکون سے گزارنا چاہتی ہو تو اس معاملے سے دور رہو، ورنہ مجھے تم جانتی ہو کہ میں اپنی بات کو بار بار دہراتا نہیں ہوں۔ غازان کا انداز بے لچک تھا۔ بیا کچھ کہتے کہتے لب دبا گئی۔ وہ اس معاملے کو اب غازان کے علاوہ حل کرنا چاہتی تھی۔ اسے اتنا تو یقین ہو چلا تھا کہ شایان اور فاطمہ کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے فاطمہ یہاں اور کاشان کہیں اور رہ رہا تھا۔ بیا نے اگلے دن فاطمہ سے نمبر لینے کا سوچا اور ناشتے کے فوراً بعد اس کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ اپنے کمرے کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بمشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روک پائی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ بیا مسکراتے لہجے میں اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے کے تاثرات خوش آمدید والے ہرگز نہ تھے۔ جی بیٹھیں۔ فاطمہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہتی خود کرسی پہ ٹک گئی۔ آپ کافی گمسم رہتی ہیں، ہم مستقبل کی دیورانی جٹھانی ہیں، ہمیں آپس میں ہر پرتکلف دیوار کو گرا دینا چاہیے۔ بیا خوش دلی سے بولی، سوتن کہو، آئی بڑی دیورانی جٹھانی والی۔ فاطمہ دل ہی دل میں بولتی فقط مسکرا دی، جس سے بیا کو جیسے حوصلہ ہوا تھا۔ کاشان بھائی کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ وہی سوال کر گئی جن سوالوں کے جواب دینا وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس بات کا علم مجھے نہیں ہے، جسے ہے وہ آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ فاطمہ بہت تحمل سے بولتی اسے کچھ جتا گئی۔ غازان؟ ارے وہ تو کچھ بتا ہی نہیں رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ میں اور کاشان بھائی میں کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں میں نے کاشان بھائی کو یہاں آتے نہیں دیکھا، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ کیا آپ مجھے کاشان بھائی کا نمبر؟ بیا بولتے بولتے چپ ہوئی۔ میرے پاس نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اس انسان سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ باقی مجھے کام ہے، آپ جا سکتی ہیں، وہ روکھے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیا بجائے شرمندہ ہونے کے جیسے اس کی تکلیف اور ذہنی ابتر حالت کا اندازہ لگاتی اٹھ کے باہر آ گئی۔ کوئی بہت بڑا سیریس ایشو ہے، ورنہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہے؟ مجھے جلد سے جلد کاشان بھائی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بیا نے نہ صرف سوچا بلکہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اس نے ہانی سے نمبر لیتے ساتھ ہی کاشان کو کال کر دی۔ ارے بیا تم کیا سچ میں پاکستان آئی ہو؟ اپنا تعارف کرواتے ہی اس کے کانوں میں کاشان کی خوشگوار آواز ٹکرائی۔ جی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اپنے ہونے والے شوہر کے گھر میں موجود ہوں، بیا چہکتی ہوئی بولی۔ ریئلی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے نہ چیز کو یاد کرنے کا بہت شکریہ۔ بیا کے بتانے پر کاشان حیران ہوا۔ آپ کو اس لیے یاد کیا ہے کہ آپ کی روٹی ہوئی بیگم اس گھر میں رہ رہی ہیں اور مجھ سے ان کا گمسم انداز دیکھا نہیں جا رہا، اس لیے آپ آج ہی مجھ سے ملیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ دونوں کی صلح کروا کے میں ثواب کیسے کما سکتی ہوں۔ بیا کی باتیں کاشان کے دل میں پھول کھلا گئیں۔ وہ جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اسے پتہ تھا کہ غازان کبھی بھی بیا کو نکاح کے بارے میں نہیں بتائے گا، اس لیے اس کی نظر میں فاطمہ کاشان کی بیوی ہی ہے، اور یہ چیز کاشان کو اپنے حق میں لگ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک امید بندھ گئی کہ بیا ان کی صلح کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پھر شام کو ہی کاشان اس کے سامنے تھا۔ بیا کو وہ فاطمہ کے برعکس کچھ حشاش پشاش لگا، اور ہوتا بھی کیسے نہ، اس کی تو جیسے دلی مراد بر آئی تھی کہ کوئی ان دونوں کے درمیان بڑھتے فاصلوں کو کم کرنے کی بات کر رہا تھا، اور سب سے اہم بات کہ کوئی تھا جو غازان اور فاطمہ کے درمیان بھی حد قائم رکھنے آ گیا تھا۔ کاشان کو جتنا بھی غازان پہ اعتبار صحیح، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی کہ کہیں دونوں کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں۔ اسی وجہ سے تو جب سے یہ لوگ افندی ولا سے یہاں شفٹ ہوئے تھے، کاشان بہانے سے یہاں آ رہا تھا۔ آپ نے کیا کہا ہے فاطمہ بھابی کو جو وہ اس قدر ناراض ہیں آپ سے؟
بیا پوری کہانی کا پس منظر جاننا چاہ رہی تھی۔ کاشان اس بات پر لب بھیج گیا کیونکہ حقیقت وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ غازان کی وجہ سے، ویسے بھی وہ اتنا شرمندہ ہو چکا تھا کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ وہ اپنی بیوی پر اتنا اعتبار نہیں کر سکا کہ اس کے سنے بغیر ہی اسے طلاق دے دی۔ اتنا جذباتی انسان۔ ہمارا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی کچھ ماہ بعد ہونی تھی، وہ بھی فاطمہ کی ضد کہ اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا جس میں میرا ہی زیادہ ہاتھ تھا۔ اس کے بعد میرا دل ملاقات کرنے کے لیے مجھے اکسانے لگا، اور جب یہی بات میں نے فاطمہ سے کی تو اس نے گھر میں سب کے سامنے ملنے کو ترجیح دی۔ ایک دفعہ میں اس کی یونیورسٹی چلا گیا جہاں اس نے سوہا کے ساتھ ہی کافی پینے کی حامی بھری اور کہا کہ ابھی اسے اچھا نہیں لگتا کہ وہ بنا کسی کے علم میں لائے باہر ملتی رہے، اور مجھے غصہ آتا تھا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے سب سے اجازت لینے کی۔ یوں میری ناراضگی چل رہی تھی کہ میں نے ایک دن اسے کیفے کے باہر ایک لڑکے کے ساتھ جاتے اور پھر گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو میرا غصہ میری عقل پر حاوی ہو گیا اور میرے منہ سے وہ سب نکل گیا جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے بہت سخت ناراض ہو چکی ہے۔ 1000 بار معافی مانگنے پر بھی وہ مجھے معاف نہیں کر رہی۔ وہ سچ بتاتا جیسے پھر سے اسی تکلیف اور پشیمانی میں مبتلا ہوا۔ اوہ، یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے، اس لیے ان کی ناراضگی اس قدر شدید ہے۔ ظاہر ہے ایک عورت خود پر اتنا گندا الزام اور اپنے شوہر کی شک بھری نگاہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کو پہلے ان کے پاس جانا چاہیے تھا اور ساری حقیقت معلوم کرنی چاہیے تھی۔ بیا نے اس کی شرمندگی کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا۔ بس یہی تو غلطی ہوئی مجھ سے، میرا جذباتی پن مجھ سے وہ سب کروا گیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس مجھے اس لڑکے کو دیکھ کے غصہ آیا کہ میں شوہر ہوں اور میرے ساتھ کسی کی اجازت کے بغیر جانا پسند نہیں، تو اس کے ساتھ کیوں؟ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا سوہا کا کلاس فیلو تھا اور اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہ رہا تھا، اس لیے وہ فاطمہ سے ملا اور اس کے کچھ دن بعد اس نے رشتہ بھیج بھی دیا۔ کاشان کے ہر انداز سے پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ بیا کو بیک وقت ہمدردی اور غصہ محسوس ہوا۔ اب ان باتوں پر پچھتانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کیسے دوبارہ ان کے دل میں پہلے والا مقام حاصل کرتے ہیں اور پھر سے کیسے اپنے ساتھ کا، اپنے اعتماد کا احساس کرواتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی ہو۔ بہت شکریہ، مجھے پتہ تھا کہ تم مجھے سمجھ کر میرا ساتھ دو گی، اس کے لیے میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ کاشان کے دل سے جیسے ایک بوجھ سر کا۔ احسان والی بات نہیں ہے، مجھے خود اتنے پیارے کپل کو یوں الگ الگ دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ جب آپ کے نکاح کی تصویریں ہانی نے دکھائی تھی میں نے دعا کی تھی آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، مگر بدقسمتی سے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ خیر، اب پھر سے میں آپ کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ مدد بھی کروں گی۔ آفٹر آل آپ میرے جیٹ ہیں۔ بیا آخر میں شرارت سے بولی۔ یہ تو ہے۔ کاشان کھل کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیے کیونکہ آپ کی اور میری ملاقات میں کسی کے علم میں لانا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ بھابھی اپنے کمرے سے نکلیں یا غازان گھر واپس آئے، آپ جائیں۔ بیا کے جلدی جلدی بولنے پر کاشان مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ غازان، تم جانتے ہو نا میں بس 4 دن اور ہوں یہاں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ 4 دن میں تمہارے ساتھ مری میں گزاروں۔ مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی مری جانے کی، اسے دیکھنے کی خواہش تھی۔ بیا رات کا ایک پلان اپنے ذہن میں ترتیب دے چکی تھی جس پہ عمل کرتے اس نے ناشتے پر ہی غازان سے اپنے دل کی بات کر دی۔ یہ اچانک تمہارے ذہن میں مری جانے کی خواہش کہاں سے آ گئی؟ غازان جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا اسے دیکھنے لگا جو مسکرائی تھی۔ بس آ گیا ہے نا، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، میں اس ٹور کو یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ اب وہاں لندن میں تو تم ہاتھ نہیں آتے، کیا یہاں بھی میرے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے؟ وہ نروٹے انداز میں بولی۔ جا سکتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ تم یہاں میری مہمان ہو۔ اب تم نے یہ خواہش کر دی ہے تو چلو میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لاہور گھمانے سے بہتر ہے کہ تمہیں اسلام آباد گھما دوں تاکہ وہیں سے تم واپس چلی جاؤ، کیونکہ کیفے تمہاری نظر کرم کا منتظر ہے۔ غازان ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ اف، ایک تو تم نے مجھے بس اپنی ورکر ہی سمجھ لیا ہے۔ اس کے جھنجھلانے پر وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں ہی قید کر گیا۔
کیا کروں، مجھے اپنا کیفے بہت عزیز ہے، وہ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور میں نہیں ہوں کیا؟ بیا کے براہ راست سوال پر غازان نے ایک نظر اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جاتی فاطمہ کو دیکھا۔ تم بھی بہت عزیز ہو لڑکی۔ وہ بیا کو بے حد خوش کر گیا۔ وہ بہت کم تعریفی کلمات اپنے منہ سے نکالتا تھا اور بہت کم ہی اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا، ورنہ بس کھری کھری بات کرتا اور یہ جا وہ جا۔ آداب جناب، اب کسی اچھی بات پر آپ مجھے کل مری لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بھی بائی روڈ، اس لیے میں اور بھابھی رات کو شاپنگ کرنے جائیں گے۔ بیا نے اٹھتے ہوئے اپنا پلان بتایا، جس پر غازان نے کچھ الجھ کے اسے دیکھا، جس کا رخ کچن کی جانب ہی تھا۔ غازان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا وہ کچن میں جا چکی تھی۔ اف، ایک یہ لڑکی، میں جتنا بچنا چاہ رہا ہوں یہ اتنا مجھے ان معاملات میں الجھانا چاہ رہی ہے۔ غازان بڑبڑا کے رہ گیا، جبکہ دوسری طرف بیا فاطمہ کو ساتھ جانے پر رضامند کرنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ شاپنگ پہ چلی جاؤں گی، مگر مری؟ فاطمہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ایک تو غازان اور اس کے جانے کا سن کر اس کا دل جلا تھا، اور اب جب بیا نے اسے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تو وہ کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اسے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں؟ پلیز آپ میری ریکویسٹ مان کے ہی قبول کر لیں۔ صرف 4 دن کی تو بات ہے، ریئلی آپ حامی بھریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، پلیز۔ بیا کے منت بھرے لہجے پر وہ حیران ہوئی کہ آخر وہ اسے ساتھ لے کے جانے کے لیے کیوں اتنے جتن کر رہی ہے، حالانکہ اسے غازان کے ساتھ اکیلے جانے کا وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ کباب میں ہڈی کیوں لے کے جانا چاہتی تھی؟ شاید اس لیے کہ یہ بے خبر ہے میرا غازان کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ فاطمہ نے سوچا اور پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ اوہ تھینکس بھابھی، اب آپ نے شام کو تیار رہنا ہے، ہم غازان کے ساتھ شاپنگ پہ جائیں گے۔ بیا خوشی کا اظہار کرتی کچن سے نکلی اور موبائل نکال کر کاشان کو پلان ڈن کا میسج کرتی مسکرا دی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کرنے سے وہ کاشان اور فاطمہ کی دوریاں سمیٹ دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا سب کرنے سے وہ خود قسمت کے ہاتھوں کوئی چوٹ کھانے والی ہے۔ غازان ان دونوں کو لے کر قریبی شاپنگ مال آیا تھا۔ ان دونوں کو شاپنگ کا کہتا وہ خود ایک طرف بنے فوڈ کورٹ میں بیٹھ گیا۔ اسے یوں ساتھ ساتھ پھرنے سے بہت الرجی تھی، بس ہانی کے اندر یہ دم خم تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کے ہی ہر دکان پہ جاتی تھی اور جتنا مرضی ٹائم لگا لیتی تھی، ورنہ غازان کو وہ لڑکیاں زہر لگتی تھیں جو ایک چیز کے لیے پورا مال پھرنا پسند کرتی تھی۔ مگر بدقسمتی سے بیا کا شمار بھی ان لڑکیوں میں ہی ہوتا تھا جن کو ونڈو شاپنگ کا کریز ہوتا تھا۔ اسلام آباد اور مری کے موسم کے لحاظ سے گرم ڈریسز ہی چلیں گے۔ بیا اسے ایک برانڈڈ شاپ پر لے آئی، اپنے لیے کچھ ڈریسز پسند کیے، مگر فاطمہ کی عدم موجودگی دیکھ کر وہ خود ہی اس کے لیے بھی ڈریسز پسند کرنے لگی۔ آپ اپنے لیے شوز پسند کریں، میں ذرا شال دیکھ لوں۔ بیا اسے جوتوں کی شاپ کی طرف دھکیلتی خود دوسری طرف چلی گئی۔ فاطمہ غائب دماغی سے وہیں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا لے، کیونکہ اس کے خیال سے سب کچھ اس کے پاس تھا۔ ویسے بھی وہ شاپنگ کے معاملے میں کچھ سست واقعہ ہوئی تھی۔ یہ سوہا ہی تھی جو اسے شاپنگ کروا دیا کرتی تھی۔ اگر آپ مراقبے کی حالت سے نکل آئیں تو جو لینا ہے لے لیں، کب سے بیچارے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اپنے پیچھے غازان کی آواز سن کر وہ اچھلی، پھر خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ ایک طرف کھڑے شاپ کیپرز کو دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ کیا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کچھ لینا ہے تو لے، ورنہ چلیں۔ غازان اسے وہیں جمع دیکھ کر جھنجھلا اٹھا۔ کیا لوں؟ وہ سادگی سے بولی، جس پر غازان حیران رہ گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا لینے اس شاپ میں آئی ہیں؟ جو پسند ہے لیں اور بیا کو لے کے باہر آ جائیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ 2 گھنٹے ہو گئے مگر آپ کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے لینا کیا ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ فاطمہ اس کی پشت کو دیکھتی بیا کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی دوسری شاپ میں گھس گئی۔ تمہارے ساتھ والی محترمہ کدھر ہیں اب؟ غازان جو گاڑی کے پاس کھڑا دونوں کا انتظار کر رہا تھا، بیا کو اکیلے آتے دیکھ کر گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ مجھے تو ملی نہیں، میں تو خود ہی باہر آئی ہوں کیونکہ میرے پاس بیگز زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ بیگز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتی ہوئی بولی، وہ تو تمہیں بلانے گئی تھی۔ غازان کی تیوری چڑھی۔ اچھا مجھے تو نہیں ملی، آ جاتی ہیں، کہیں کچھ خریدنے لگ گئی ہوں گی، اور تم بھی جلدی سے باہر آ گئے ہو، ڈنر کہاں کرواؤ گے اب ہمیں؟ بیا اس کی طرف پلٹی، کروا دوں گا، پہلے ان محترمہ کو تو آنے دو۔ غازان کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ آ جاتی ہیں، وہ کون سا یہاں پہلی مرتبہ آئی ہیں؟ بیا کی بات پر وہ فقط سر ہلا کے رہ گیا۔ اف یہ لڑکی،
आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी फातिमा का कोई नामो निशान नजर न आया तो गाजान झुंझुला के रह गया। गाजान कॉल करो तुम। बिया कुछ परेशान नजर आने लगी, जबकि गाजान लंबे लंबे डग भरता अंदर की तरफ चला गया, जहां 10 मिनट बाद ही उसकी नज़र फातिमा पे पड़ी, जो बदहवास सी इधर उधर देखती चली आ रही थी। गाजान पर नज़र पड़ते ही वो भागती हुई उसके करीब चली आई। वो खशमगी निगाहों से उसे देख रहा था। शुक्र है आप नजर आए, मुझे ना बेला मिली। और वो घबराती हुई बोली, और ना ही आपको बाहर जाने का रास्ता मिला होगा, है ना? बिया अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस मॉल में आई थी और वो बिना इस तरह की बेवकूफ़ी किए आधे घंटे से बाहर मौजूद है। और आप जो मेरे साथ 3 दफ़ा इस मॉल में आ चुकी हैं, तब से अब तक बाहर निकलने का रास्ता ही तलाश नहीं कर पाई। गाजान ने तीखे जतून लिए उसे बुरी तरह लताड़ा। आपने कहा था कि बिया को ले के आना। फातिमा उसकी जली कटी पर रोहान सी हुई। मुझे नहीं पता था कि आपकी अक्ल सिर्फ मेरे कहे के मुताबिक ही चलती है। अगर आपको 5 मिनट तक बिया नहीं मिली थी तो आप बाहर आ जाती, मैं उसे कॉल कर लेता। गाजान उसके आगे चलता सुनाने से बाज नहीं आया था। फातिमा खुद को कोस के रह गई। शुक्र है आप आ गई। कहाँ रह गई थी आप? कुछ खरीदा भी नहीं आपने? बिया उसे देखती शुरू हो चुकी थी। फातिमा उसे मुख्तसर तफसील बताती गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल के बैठ गई। बिया के बैठने पर गाजान ने गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली। ये रहा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। अब ये मत देखना कि मैं कितना खर्चा करवा आई हूँ तुम्हारा, क्योंकि मैंने फातिमा भाभी की शॉपिंग भी की है और अपनी भी। एक तुम्हारी होने वाली है और दूसरी भाभी। एक तुम्हारी होने वाली बीवी है और दूसरी भाभी। बिया के मुस्कुराते लहजे पर दोनों ने ही निगाह चुराई थी। फातिमा ने अपनी सारी तवज्जो गाड़ी से बाहर के मनाजिर पे टिका दी थी। अगले दिन वो दोनों गाजान के साथ गाड़ी में बैठी बाय रोड मरी जा रही थी। बिया बहुत एक्साइटेड लग रही थी, अलबत्ता फातिमा चुप थी और गाजान नाखुश। मुझे ये समझ नहीं आती कि अचानक बाय रोड सफ़र करने का शौक़ क्यों चढ़ गया तुम्हें? खुद तो एंजॉय करती जाओगी और मैं ड्राइव करते थक जाऊंगा। गाजान चिड़चिड़े लहजे में बोला। उफ गाजान, तुम क्यों इतने खड़ूस होते जा रहे हो? यही तो एंजॉय करने के दिन हैं जो हमेशा यादगार रहेंगे। और ड्राइविंग की फिक्र मत करो, हम स्टे करते जाएंगे। बिया खफकी भरे अंदाज में बोली थी। भाभी, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि कोई भी सफ़र हम सफ़र के बगैर ऐसे ही लगता है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जब आप अपने शौहर के साथ इस तरह का सफ़र करेंगी तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको, जैसे इस वक्त मैं अपने हम सफ़र के साथ हूँ। बिया की बात पर जहाँ फातिमा के दिल में कुछ चुभा था, वहीं गाजान ने भी बेइख्तियार उसे बैक मिरर से देखा, जो फ़कत फीका सा मुस्कुराई थी। वैसे अगर काशान भाई भी साथ होते तो कितना मज़ा आता। बिया फातिमा को कनखियों से देखती बोली। फातिमा के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। वो बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोक पाई थी। फिर बाकी का रास्ता भी ज़्यादातर बिया की सुनते सुनते ही कट गया। वापसी पर हम इस्लामाबाद रुकेंगे, क्योंकि मेरे ननियाल वाले यहीं रहते हैं। उनसे भी मिलवाना है मुझे गाजान को। बिया ने फातिमा के साथ चलते हुए उसे बताया, जिसने फ़कत खामोशी से सर हिला दिया। वाओ, कितना अमेजिंग व्यू है। वो दोनों पहाड़ी के ऊपर बने होटल पर जब आईं तो वहाँ से नीचे का मंजर देखती मैस्मराइज हो गई। फातिमा भी पहली मर्तबा ही यहाँ आई थी। इतनी खूबसूरत जगह उसके मूड को तरोताज़ा कर गई थी। बहुत प्यारी जगह है। फातिमा ने यह पहली बात पूरे दिल से कही थी और पहली मर्तबा ही उसने खुद को बिया की बात मानकर यहाँ आ जाने पर शाबाशी दी। ये आप दोनों के रूम्स की कीज़ हैं। मैंने आप दोनों का सामान आपके रूम में भिजवा दिया है। आप फ्रेश हो जाएं, फिर डिनर करते हैं। गाजान ने बिया को चाबियाँ दी और ख़ुद भी फ्रेश होने के ख्याल से खुद के लिए बुक करवाए गए रूम की तरफ बढ़ गया। जब वह दोनों फ्रेश होकर गाजान की बताई गई जगह पे पहुंची तो उसे पहले से मौजूद देखकर उसकी टेबल की तरफ चली आईं। पहले अपना अपना ऑर्डर लिखवा लें, बाकी बातें बाद में। गाजान ने दोनों की तवज्जो मेन्यू बुक की तरफ दिलाई। अपना अपना ऑर्डर लिखवाने के बाद दोनों इधर उधर के मनाजिर देखने लगी। तभी बिया की नज़र पास वाले टेबल पे बैठी 3 लड़कियों पे पड़ी, जो मुसलसल गाजान को फोकस किए हुए थी। बिया ने एक नज़र उन पे डालकर गाजान को देखा, जो अपने मोबाइल में गुम था, जैसे इसके अलावा और कोई मौजूद ही ना हो। उफ बेचारी लड़कियां, इनको क्या पता कि ये इतना पत्थर दिल इंसान है कि अपनी होने वाली बीवी पे फालतू निगाह भी नहीं डालता, तो उन पे कैसे नजर करम करेगा। बिया की बात पर फातिमा ने नासमझी से बिया को देखा और फिर उसकी नज़रों के ताकुब में उन मॉडर्न लड़कियों को देखा, जो अभी भी गाजान को देखती उसे मतवज्जा करवाने की कोशिश में थी। फातिमा के चेहरे पर नागवारी दर आई, जो गाजान की निगाहों से पोशीदा नहीं रही थी।
وہ ان لڑکیوں کو کب سے نوٹ کر رہا تھا مگر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ بیا کی بات کو بھی نظر انداز کر گیا مگر فاطمہ کے انداز نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ اپنی کرسی کو گھسیٹ کر یوں آگے لائی تھی کہ اب ان لڑکیوں اور غازان کے درمیان فاطمہ تھی۔ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس پر پوری دنیا مرتی ہے وہ میرا ہے، صرف میرا۔ بیا کی بات پر فاطمہ نے لب بھینچ کر اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا، جبکہ غازان اس کی بات انسنی کرتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں ویٹرز میز پر کھانا لگا رہے تھے۔ محبوبہ اور بیوی کے ری ایکشن میں فرق ہوتا ہے۔ جو بات محبوبہ کے لیے باعث فخر ہے وہی بات بیوی کے لیے جیلسی کا باعث بنتی ہے۔ غازان دماغ کی ان سوچوں کو بری طرح جھٹکتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلی صبح وہ بھرپور نیند لے کے اٹھی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ فاطمہ نے سردی کی شدت محسوس کرتے ہوئے نہانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور صرف منہ ہاتھ دھونے پر ہی اکتفا کیا۔ اف، اتنی سرد ہوا! فاطمہ کمرے کی بالکنی میں چلی آئی مگر سرد ہوا کے جھونکے نے جیسے ہی اس کے چہرے کو چھوا وہ ٹھٹر کے رہ گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا، شدید سردی کا جھکڑ چل رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرتی کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت چائے کی شدید طلب محسوس کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان کو تیسری منزل پر 3 رومز ملے تھے، فاطمہ کے کمرے کے ساتھ بیا کا، جبکہ غازان کا روم دونوں کے کمروں کے سامنے تھا۔ فاطمہ دونوں کے کمروں کے بند دروازوں کو دیکھتی لفٹ سے نیچے چلی آئی۔ واو، کتنا حسین نظارہ ہے! صبح کا ملکجا سا سویرا پھیل رہا تھا۔ طلوع آفتاب کی نرم نرم سنہری کرنیں پہاڑوں کے ارد گرد گھاس کے سبز مخملی قالین پر جیسے گرنے کو بےتاب تھیں۔ کچھ برفیلے اور کچھ سرسبز پہاڑ اس کی ساری توجہ اپنی طرف کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فاطمہ مبہوت سی یہ سب دیکھتی بے اختیار ہوٹل کی حدود سے باہر آ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اپنے پیچھے غازان کی آواز سن کے وہ بری طرح چونک کے پلٹی۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ اسے اپنے سامنے پا کر حیران ہوئی تھی کہ وہ نہ صرف جاگا ہوا تھا بلکہ ٹریکنگ سوٹ پر ہوڈی پہنے شاید واک کر کے آیا تھا۔ ادھر ہی وہ پہاڑ سے نکلتی جھیل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے اکیلے جانے کی، آپ تو مال میں گھوم جاتی ہیں، پھر یہ برفیلا علاقہ ہے، اگر کہیں پھسل کے کسی جھیل یا کھائی میں گر گئی تو میں کہاں سے ڈھونڈتا پھروں گا؟ پھر بھی جانے کا شوق ہے تو ایک پیپر پر لکھ کے جائیں کہ اپنی مرضی سے اس علاقے کو اپنی آخری آرام گاہ سمجھتے ہوئے اس میں ہی کہیں روح پوش ہونا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے سپاٹ لہجے میں اچھے سے اس کا دل جلاتا اس کے قریب سے گزرتا ہوٹل کی طرف چلا گیا، جبکہ فاطمہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی اور اس کے انداز پر واقعتاً جل کے رہ گئی۔ اسے تو کسی کا دل رکھنا بھی نہیں آتا۔ نہیں فاطمہ، صرف تمہارا، کیونکہ اپنی اس بیا کے ساتھ تو بہت ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ فاطمہ اس کی پشت کو دیکھتی خود سے مخاطب ہوئی، پھر جانے کا پروگرام کینسل کرتی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ فاطمہ ناشتہ کر کے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اس نے غازان اور بیا کو ایک ساتھ آتے دیکھا۔ غازان فریش ہو چکا تھا، اس وقت وہ بلیک جینز پر بلیک لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھا، جبکہ بیا بلو جینز پر لانگ شرٹ اور اوپر گرے کوٹ میں سر پر اونی ٹوپی لیے اس کی طرف چلی آئی۔ گڈ مارننگ بھابی، آپ نے اکیلے کے لیے ناشتہ کر لیا؟ بیا اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کے ٹک گئی۔ مجھے لگا ابھی تم سوئی ہوئی ہوگی، فاطمہ نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے غازان کو آتے دیکھ کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ غازان کو اس چیز کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے تھوڑی دیر پہلے والے رویے سے ہرٹ ہوئی ہے، مگر وہ بھی غازان تھا جو ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتا پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ کہا بھابی، یہ غازان جیسے پنچول بندے کے ساتھ رہ کے آپ کیسے زیادہ دیر سوئے رہ سکتے ہیں؟ کب سے مجھے کال کر کر کے اس نے آخر اٹھا ہی دیا کہ میں یہاں سونے آئی ہوں یا گھومنے؟ وہ مسکراتی ہوئی بتا رہی تھی۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ فاطمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں، گھومنے نہیں جانا؟ آج تو اصل مزہ آئے گا۔ غازان تو نہیں مگر بیا حیرانگی سے بولی، نہیں ابھی میرا دل نہیں کر رہا، آپ لوگ چلے جانا، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اس برفیلے علاقے میں جہاں جگہ جگہ پھسلن اور کھائیاں ہیں تمہیں اپنے ہمسفر کے ساتھ ہی گھومنا چاہیے جو تمہارا خیال تو رکھ سکے، اور مجھے تو ابھی ایک پیپر بھی لکھنا ہے، اس لیے ذرا ٹائم لگے گا۔ ایک جتاتی نظر غازان پہ ڈالی۔ وہ اس کے طنز میں ڈوبے لہجے کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ کیا مطلب تھا بھابی کا؟ بیا نہ سمجھی سے فاطمہ کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا تو اتنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے ناشتہ ختم کر کے باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ غازان اٹھ کھڑا ہوا۔ بیا نے اس کے جانے کے بعد کاشان کا نمبر ملا کے کان سے لگا لیا۔
ہاں کتنے چلاک بنتے ہیں، خود تو اپنی بیا کے ساتھ گھومنے کا پروگرام بنا لیا اور میرا اکیلا جانا بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اف فاطمہ، تم کیوں آئی ان کے ساتھ یہاں؟ پل پل کی اذیت سے بہتر تھا میں وہیں گھر پہ رہ کے کوڑ لیتی، کم از کم ان کو دیکھنا تو نہ پڑتا۔ فاطمہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ تب رکی جب اس نے غازان اور بیا کو دیکھا جو کسی بات پر بحث کرتے آ رہے تھے۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ غازان کے تپے تپے چہرے کی طرف دیکھتی خود سے سوال کرنے لگی، مگر جو ہی نظر غازان کے پیچھے آتے شخص پہ پڑی تو وہ ششتر رہ گئی۔ وہ چہرہ کاشان افندی کا تھا۔ وہ ہانی سے بات کرتا ہوا بیا کی تلاش میں ہال کے انٹرنس کی طرف آیا کہ بیا کو وہاں کسی سے مسکراتے ہوئے بات کرتا دیکھ کر اچنبھے کا شکار ہوتا اس کی طرف چلا آیا، مگر بیا سے بات کرتے مرد نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کاشان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا ضرور تھا۔ وہ کاشان کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غازان ان کے قریب آتا براہ راست کاشان سے مخاطب ہوا۔ اس کے انداز میں کچھ سرد پن تھا جسے بیا تو نہیں مگر کاشان نے محسوس کیا تھا۔ میں نے بلایا ہے کاشان بھائی کو، اصل میں یہ سارا پلان میرا تھا، بھابھی اور بھائی کی صلح کروانے کی کوشش میں مجھے یہی سمجھ آیا کہ ان کو اکیلے میں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ بیا فخریہ نگاہوں سے غازان کو دیکھتی بتانے لگی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ غازان اس کے اس اقدام کی تعریف کرے گا، مگر اس کے برعکس غازان کے اندر ناگواری کی شدید لہر اٹھی جسے اس نے بمشکل برداشت کیا۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس معاملے سے دور رہو تو تم پھر بھی یہ سب پلان کرتی رہی؟ تمہیں اس معاملے میں کودنے کا کس نے کہا تھا؟ غازان کا لہجہ تلخی لیے ہوئے تھا۔ بیا کاشان کے سامنے اس عزت افزائی پر سبکی محسوس کرنے لگی۔ میں نے بیا کی مدد مانگی تھی غازان۔ کاشان نے بیا کی سائیڈ لی۔ تم کب تک دوسروں کی مدد مانگتے رہو گے کاشان؟ پلیز اپنے اس پھیلائے ہوئے مسئلے میں دوسروں کو مت گھسیٹو۔ اس کا نہ صرف لہجہ سپاٹ تھا بلکہ آنکھوں میں بھی ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کاشان لب بھینچ گیا۔ غازان نے ایک تلخ نگاہ بیا پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ غازان پلیز، تم کیوں نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کی لائف ٹھیک ہو جائے؟ بیا اس کے پیچھے لپکی۔ کیونکہ میرا بھائی اس قابل نہیں کہ وہ اپنی لائف کو سنوار سکے۔ اگر اسے اتنا ہی اپنی لائف کے خراب ہونے کا احساس ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا پھرتا۔ غازان کہتا ہوا آگے بڑھا مگر سامنے سے آتی فاطمہ کو دیکھ کر رک گیا، جس کے چہرے کے تاثرات اس کی اندرونی کیفیت کو بخوبی ظاہر کر رہے تھے۔ دو شاید نہیں، یقیناً کاشان کو پا کر ایسے تھے۔ اوہ، تو یہ پلان تھا آپ کا؟ بہت خوب۔ میں پاگل آپ کو سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کس طرح مجھے اپنے ساتھ یہاں لا سکتے ہیں، مگر آپ تو اپنا بھائی چارہ نبھا رہے تھے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے ہی تو میری زندگی سے کھیل رہے ہیں، میری انا، میری عزت نفس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ ہر روز نئے طریقے سے آپ مجھے بار بار اسی اذیت سے دوچار کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جس اذیت سے میں بہت مشکل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، مگر آپ پھر وہیں سے تکلیف دینے کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ وہ سلگتے لہجے میں غازان سے ہی مخاطب تھی جو اس کے الزام پر سختی سے لب بھینچ گیا تھا۔ آپ کے بھائی نے تو صرف ایک دفعہ میری عزت نفس کو کچلا تھا، مگر آپ تو ہر روز مجھے مار رہے ہیں، میری عزت نفس کو ہر دن اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، صرف اپنے بھائی کی انا کی تسکین کے لیے۔ ان کی بے جا ضد کے لیے آپ لوگ مجھے اندر سے گھائل کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے انسان سمجھیں، میری زندگی ہے، مجھے اتنا تو اختیار دیں کہ میں اپنی مرضی سے جی سکوں، یا پھر مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کریں تاکہ میں اس تکلیف اور خود ترسی والی کیفیت سے آزاد تو ہو جاؤں۔ فاطمہ پھٹ پڑی تھی۔ بھابھی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ سب میرا۔ بیا نے وضاحت دینا مناسب سمجھا۔ تم جب حقیقت سے واقف ہی نہیں تو کیسے تم میرے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہو؟ آپ سب لوگ اپنی اپنی زندگی جیسے مرضی گزاریں، مگر خدا را میری زندگی کو مذاق مت بنائیں اور نہ ہی اسے اپنے ایڈونچرز کے لیے استعمال کریں۔ افندی ہاؤس سے لا کر اس دور عذاب میں مبتلا کرنے کا بہت شکریہ آپ کا۔ فاطمہ درستگی سے اس کی بات کاٹ کے بولی اور پھر ایک کاٹ دار نگاہ غازان پہ ڈالتی اپنے کمرے کی طرف چل دی، جس کے ماتھے کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ کاشان اس ساری بات کے دوران سر جھکائے شرمندہ کھڑا تھا۔ وہ اپنے جذباتی پن پر پھر سے خود کو ملامت کر رہا تھا۔ آج صرف اپنی جلد بازی کی وجہ سے نہ صرف خود اذیت میں تھا بلکہ فاطمہ کو بھی مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ وہ سب جانتا تھا مگر پھر بھی فاطمہ کو راضی کرنے کی چاہت میں وہ ہر بار نئے طریقے سے اس کے زخموں کو ہرا کر بیٹھتا تھا۔ اوپس، بھابھی تو میری سوچ سے بھی زیادہ ناراض بلکہ بہت ہرٹ ہے۔ ایم سوری غازان، بھابھی بھی تمہیں قصوروار ٹھہرا کے چلی گئیں۔ اصل قصوروار تو میں ہوں جس نے یہ سب سوچا، لیکن ایک نظر سے دیکھا جائے تو اچھا ہی ہوا کہ وہ اپنی بڑاس نکال کے چلی گئی ہیں۔
اب مجھے یقین ہے وہ جلد کاشان بھائی کی طرف متوجہ ہوں گی۔ بیا ابھی بھی پر امید تھی۔ غازان کچھ سخت کہتے کہتے رک گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ بیا حسب معمول کاشان کو تسلیاں دلاسے دینے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اسے رہ رہ کے رونا بھی آ رہا تھا اور غازان پہ غصہ بھی کہ وہ سب جان کر بھی اس کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر کاشان کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ کیا اس کے نزدیک اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں تھی کہ وہ اس کا خیال ہی کر لیتا کہ وہ اس سب میں کتنا ہرٹ ہو رہی ہے؟ مجھے اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ فیصلہ کرتی اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا بیگ نکال کر اس میں اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ اگر جانے کا پروگرام بن گیا ہے تو بتا دیں، میں آپ کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کروا دیتا ہوں۔ وہ غازان کی آواز پر حیرانگی سے پلٹی جو بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ فاطمہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ اب اس سب کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اپنے بھائی کو بلاتے ہیں، پھر مجھے یہاں سے جانے کی آفر دیتے ہیں۔ آخر مطلب کیا ہے آپ کا؟ اوہ، کہیں یہاں سے بھیجنے کے لیے ہی تو اپنے بھائی کو نہیں بلایا تھا آپ نے؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھتی بولی، جبکہ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ چکا تھا۔ جتنی آپ نے فضول جراح کرنی تھی کر لی، اب میرے خیال میں آپ کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ گھر جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ کہتا ہوا واپس مڑا۔ فاطمہ کے دماغ نے صرف ایک پل لیا تھا سوچنے میں، اور پھر اس سوچ کے برعکس اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ چمکی تھی۔ بات سنیں؟ اس نے ایک نظر اپنے کمرے سے نکلتے غازان کو دیکھا اور بے اختیار اسے آواز دی۔ بولیں، سن رہا ہوں۔ وہ وہیں کھڑا رہ کر مڑا۔ فاطمہ کے چہرے پر سکون ہی سکون نظر آتا تھا، اور یہ سکون غازان کو اگلے پل ہی بے سکون کر گیا۔ میں نہیں جا رہی کہیں بھی، آپ کے ساتھ آئی ہوں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، وہ اطمینان سے بولی۔ تو باہر ملکہ جذبات بننے کا شوق کیا کچھ پل کے لیے تھا؟ اس قدر شدت پسند ہونے کا مظاہرہ، اور اب یہ سکون؟ کیا کاشان کو بھجوانے کا ارادہ ہے یہاں سے؟ غازان نے طنز سے کہا۔ وہ دلکشی سے مسکراتی سرنفی میں ہلا گئی۔ غازان اس کے پل میں تولا پل میں ماشا والے رویے سے کچھ الجھن کا شکار ہوا۔ وہ کچھ دیر پہلے کی فاطمہ سے بالکل برعکس تھی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے کیا ضرورت ان کو یہاں سے بھجوانے کی، یا میرا کیا تعلق ان سے؟ میرا تعلق آپ سے جڑ چکا ہے، تو میں کیوں ان کو دیکھ کر یا ان کے آنے پر اعتراض کروں جبکہ وہ میرے لیے بالکل انجان ہیں؟ وہ اپنے بیگ سے کپڑے نکالتی بولی۔ غازان کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ آخر اتنی جلدی اس کایا پلٹ کی وجہ کیا تھی۔ اب کیا نیا ڈرامہ شروع کرنے لگی ہیں آپ؟ اس کے استفسار پر فاطمہ کے لب مسکرانے کے انداز میں پھیلے۔ ڈرامہ نہیں، اصل حقیقت سے آپ کو اور آپ کے بھائی کو روشناس کروانے لگی ہوں، تاکہ آپ کے بھائی جتنی بھی امیدیں مجھ سے لگا کے بیٹھے ہیں، وہ فقط ان کی خود کی پالی ہوئی خوش فہمیاں ہیں۔ میں فاطمہ غازان ہوں، اور یہی حوالہ اب میری پہچان بنے گا۔ وہ اپنے دو ٹوک انداز میں بولتی اسے بہت کچھ پاور کروا چکی تھی۔ غازان کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہونے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی فاطمہ کے پیچھے گیا۔ مقصد اسے روکنا اور اس سب سے باز رکھنا تھا۔ وہ اس رشتے کے لیے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی جس رشتے کی غازان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں کاشان صاحب؟ فاطمہ کی آواز نہ صرف اس کے پیچھے آتے غازان کو چونکا گئی، بلکہ بیا کے ساتھ اپنا بیگ لے کے جاتے کاشان کو بھی ساکت کر گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے پرسکون انداز میں اس کی طرف متوجہ تھی۔ اب اگر آ گئے ہیں تو انجوائے کر کے جائیے گا، میری وجہ سے آپ اپنا ٹرپ خراب مت کریں، کیونکہ مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ میں کیوں کسی انجان کے لیے اپنا ٹرپ خراب کروں اور اپنے شوہر کو ناراض کروں۔ اب آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ہم سفر کے بغیر مری گھومنے کا مزہ کہاں آتا ہے، کیوں بیا؟ وہ مسکراتی نظروں سے سب کے حیران چہرے دیکھتی ہوئی آخر میں بیا سے مخاطب تھی۔ بیا اس کی باتوں کے پیچھے چھپے مطلب سے قطعاً انجان مسکرا دی تھی۔ بالکل، شکر ہے آپ کا غصہ اترا، ورنہ ہم سب تو پریشان ہی ہو گئے تھے۔ چلے کاشان بھائی، آپ کی سن لی گئی ہے۔ بیا جوشیلے لہجے میں بولتی کاشان کی طرف مڑی، جو اس طرح بھی انداز میں اپنے لب دبا رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے الگ ہی فاطمہ نظر آئی تھی۔ وہ اس بات سے حقیقتاً پریشان ہو چلا تھا۔ کاشان نے ایک خاموش نظر غازان پر ڈالی جو خود اس صورتحال سے پریشان نظر آ رہا تھا۔ رات کو ڈنر پہ ملتے ہیں، وہ بیا سے کہتی ہوئی غازان کے قریب سے گزری، مگر گزرتے ہوئے اس نے غازان کی طرف ایک فاتحانہ مسکراہٹ اچھالی۔ اسے غازان نے خشمگی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دیکھا غازان،
तुम मुझसे नाराज़ हो रहे थे, मगर मेरी छोटी सी काविश ने कैसे सब ठीक कर दिया है। वो फातिमा की पुश्त को घूर रहा था जब बिया की आवाज़ पर उसकी तरफ बरहमी से पलटा। ये जो तुम्हें ठीक नज़र आ रहा है ना, यही सबसे गलत है, और एक दिन तुम मानोगी कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो नपे तुले अल्फाज में कहता वहाँ से चला गया, जबकि बिया नासमझी से उसे देखती रह गई। फातिमा ने अपने कमरे में ही डिनर किया था। अब वो थोड़ी सी चहलकदमी के ख्याल से होटल के एक तरफ बने लॉन में चली आई, जहाँ लगी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में वो एक तरफ बने बेंच पर बिया और गाजान को बैठे देखकर वहीं से वापस हो गई। मगर आगे से आते काशान को देखकर वो पलट गई थी। अब उसका रुख गाजान और बिया की तरफ था। आइए भाभी, आपने डिनर पे हमें ज्वाइन ही नहीं किया, चलें अब वॉक करें हमारे साथ। बिया की बात पर फातिमा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए गाजान की तरफ देखा, जो अपने मोबाइल में इस तरह मसरूफ़ था जैसे इसके सिवा वहाँ कोई और मौजूद ही नहीं है। फातिमा जानती थी यह अंदाज सिर्फ उसके लिए है, इसलिए खामोशी से बिया की तरफ मतवज्जा हुई। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी काशान भाई, मेरा और गाजान का मूड माल रोड जाने का था। अब आप और भाभी भी हमारे साथ चलें। बिया काशान को आता देख के बोली। वेल, चलते हैं। काशान ने खुश दिली से हामी भरी। चलो गाजान। बिया गाजान से बोली तो वो उठ खड़ा हुआ। फातिमा ने पहले तो इनकार का सोचा, मगर फिर गाजान का ख्याल करती साथ चल दी। कल नाश्ता करने के फ़ौरन बाद हम सब ने नथिया गली जाना है, फिर उसके बाद हिल्स देखने चलेंगे। वहाँ मेरे मामू का घर है, हम उधर ही रुकेंगे। उसके बाद बाकी की सब जगह भी देखेंगे, क्योंकि बस 2 दिन है मेरे पास, फिर मैंने इस्लामाबाद चले जाना है। बिया उनके साथ चलते अपना प्लान बताने लगी। काशान उसकी ननियाल की फैमिली के बारे में दरियाफ्त करने लगा, जो कि इस्लामाबाद में ही रिहाइश पजीर थी। इसलिए बिया ने अब वापसी में उनके साथ लाहौर जाने की बजाय इस्लामाबाद में ही रुक जाना था, और ये बात फातिमा को अच्छी लगी थी। वो खामोशी के साथ सड़क के एक तरफ बने फुटपाथ पर चल रही थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे, मगर ये रोड ऐसे जगमगा रहा था जैसे सुबह का टाइम हो। हल्की हल्की बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होते लोग कुदरत के हसीन मनाजिर अपने मोबाइल में कैद किए जा रहे थे। कुछ लोग रोड के दूसरी तरफ बने रेस्टोरेंट में चाय और कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। लोगों को आते जाते देखकर अपने ख़यालात का इज़हार करते वो इंजॉय कर रहे थे। फातिमा भी अपनी गर्म वूल शॉल को अच्छे से अपने इर्द गिर्द लपेटती अपने इर्द गिर्द से बेनियाज खुद में गुम हो चुकी थी। वो अपनी मौजूदा और आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि वो कब इन सब फिक्रों से आज़ाद होकर पुरसुकून ज़िंदगी जिएगी। देहान किधर है आपका? इससे पहले कि वो अपनी बेनियाजी में सामने आती गाड़ी से टकराती, गाजान ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसे अपनी तरफ खींचा था। फातिमा ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। वो बेख्याली में चलती हुई सड़क के दरमियान में आ गई थी। काशान और बिया, जो किसी बहस में उलझे आगे निकल गए थे, वो भी हैरानगी से पलट कर गाजान और उसके बाजू के साथ लगी फातिमा को देखते करीब आ गए। फातिमा सब के मतवज्जा होने पर खिफ़त का शिकार होती उससे अलग हुई। ओह, शुक्र है आप ठीक हैं फातिमा भाभी। बिया के पूछने पर वह फ़कत सर हिला गई। फातिमा का हाथ अभी तक गाजान के हाथ में था, जिसे बिया ने गौर से देखा था, और उसी के देखने पर गाजान ने उसका हाथ छोड़ा था। काशान भाई, आपको भाभी के साथ चलना चाहिए। उनका हाथ थाम कर प्यार भरी बातें करें ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। गाजान, तुम मेरे साथ चलो अब। बिया ने गाजान का हाथ पकड़ा और आगे चल दी। फातिमा ने जलती आंखों से देखा था। वो आगे चलते गाजान और साथ हाथ पकड़े बिया से खाइफ होती चल पड़ी। सड़क टूटी होने की वजह से दरमियान में 3 फुट की गहराई में गड्ढा था। एक चीख के साथ उसका पाँव उस 3 फुट की गहराई वाले गड्ढे में पड़ा, और पाँव मुड़ने की वजह से वो संभल न सकी, जिसका नतीजा ये था कि वो मुंह के बल गिरी थी। काशान, जो उससे चंद कदम पीछे था, लपक कर आगे आया, मगर तब तक वो ज़मीन पर पड़ी थी। गाजान और बिया ने फातिमा की चीख एक साथ सुनी थी। गाजान अपना हाथ एक झटके से बिया से छुड़वाता भाग कर उसके पास आया और उसे बाजुओं से थाम कर खड़ा किया, मगर उसके पाँव में शदीद दर्द की लहर उठी तो वो करा उठी। मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, वो रूहान से लहजे में बोली। एक तो तकलीफ़ और ऊपर से गिरने की शर्मिंदगी। उसकी आंखों में आंसू आए थे। गाजान ने नहायत करीब से उसे देखा। एक लहजे को दोनों की नज़रें टकराई थीं। एक तरफ दुख और तकलीफ़ का गहरा एहसास, छलकती आंखें, और दूसरी तरफ फ़िक्र और तशवीश के साथ साथ कोई और जज्बा भी था, जिसे महसूस करके उसके आंसुओं में मज़ीद रवानी आ गई थी। लगता है पैर में मोच आ गई है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
کاشان نے لب کشائی کی جس پر دونوں نے ایک ساتھ کاشان اور بیا کو دیکھا تھا۔ بیا کی آنکھوں میں اگرچہ فاطمہ کی تکلیف پر دکھ کا احساس تھا تو ساتھ ایک سرد سا تاثر بھی ابھر آیا تھا، شاید دونوں کی اس قدر نزدیکی پر، کیونکہ فاطمہ اس وقت بالکل غازان کے سہارے کھڑی تھی۔ غازان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ پاؤں مڑنے کی وجہ سے موچ آ گئی ہے، ان سے تو چلا بھی نہیں جائے گا۔ کاشان بھائی، آپ گاڑی لے آئیں اور بھابھی کو واپس ہوٹل لے جائیں اور انہیں ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ بیا کی بات پر کاشان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ رہنے دو کاشان، 5 منٹ کی تو مسافت ہے، تم پہلے گاڑی لینے جاؤ گے پھر لے کے آؤ گے، تب تک یہ تکلیف سے روتی رہیں گی، میں لے جاتا ہوں، تم بس ہوٹل سے ڈاکٹر کا پتہ کر کے روم میں بھجوا دینا۔ غازان نے کہتے ہوئے اپنے ساتھ لگی فاطمہ کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا مضبوط قدم رکھتا آگے بڑھ گیا، یہ احساس کیے بغیر کہ اس کے اس عمل سے پیچھے رہ جانے والے دونوں وجود ساکت رہ گئے تھے۔ وہ سیدھا اسے اس کے کمرے میں لے کے آیا تھا۔ فاطمہ تو اپنی تکلیف بھول کر اس کی قربت کے سحر میں کھو گئی تھی، وہ غازان کے اس عمل پر حیران ہی رہ گئی تھی۔ غازان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں یوں احتیاط اور نرمی سے اٹھایا ہوا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ فاطمہ کے دل نے اسے قریب پا کر ایک بیٹ مس کی تھی، اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ غازان اسے نرمی سے بیڈ پہ بٹھا کر تشویش سے پوچھتا فاطمہ کو خوشی سے نہال کر گیا۔ نہیں، وہ نم لہجے میں اتنا ہی بول پائی۔ غازان نے اس کے پاؤں کو دیکھا جو بہت سرخ ہو چکا تھا، ایک طرف سے سکن اتری ہوئی تھی۔ غازان نے بے اختیار دل کو مسئلہ تھا جو اس کی اتنی سی تکلیف پر بے چین ہو اٹھا تھا۔ تبھی بیا اور کاشان کمرے میں داخل ہوئے، ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ فاطمہ نے کاشان اور بیا کے بجھے چہروں کو بڑے غور سے دیکھا تھا، وہ دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ اسے اپنے پاؤں پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا جس نے اسے اتنے حسین پل نواز دیے تھے۔ پریشانی والی بات نہیں ہے، گوشت کے پھٹنے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، 1-2 دن کے ریسٹ سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ کریم پاؤں پہ لگانی ہے اور درد کے لیے یہ میڈیسن جو گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ ڈاکٹر نے غازان کو میڈیسن دی اور چلا گیا۔ بیا نے آگے بڑھ کر میڈیسن غازان کے ہاتھ سے لے لی، جس پر غازان نے چونک کر بیا کی طرف دیکھا تھا۔ شاید اب اسے بیا کی موجودگی یا اس کے احساسات کا خیال آیا تھا کہ وہ بلا شبہ غازان کے اس رویے پر حیران ہوئی تھی۔ آپ لوگ جائیں، میں بھابھی کو میڈیسن کھلا دوں گی، بلکہ کاشان بھائی آپ آج رات بھابھی کے روم میں ہی رک جائیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ غازان نے دیور ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ شوہر ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہیں اور ان کا بھرپور خیال رکھیں۔ بیا نے اپنے دل و دماغ میں پنپنے والے وسوسوں کو جھٹکتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر اس کی باتوں پر کمرے میں موجود تینوں کے چہرے پر الگ الگ تاثرات ابھرے تھے۔ کاشان جہاں اذیت سے لب کاٹ رہا تھا، وہیں غازان نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچ کر جیسے اس بات کو بمشکل اپنے حلق سے اتارا تھا۔ اسے بیا کی یہ بات شدید ناگوار گزری تھی، مگر اس نے فقط خاموشی ہی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ دوسری طرف فاطمہ نے ناپسندیدگی سے بیا کو دیکھا، جو اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ بہت شکریہ، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کے سپاٹ لب و لہجے پر کاشان نے ایک پرشکوہ نگاہ سے اسے دیکھا، اس کے کمرے سے نکل گیا۔ بیا بھی فاطمہ کے تیوروں کو دیکھتی الجھن کا شکار ہوتی غازان کے پیچھے کمرے سے نکلی تھی۔ پتہ نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی، فاطمہ فقط بڑبڑا کے رہ گئی۔ اگلی صبح فاطمہ کی آنکھ 9 بجے کھلی تھی، شاید میڈیسن کا اثر تھا کہ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی تھی۔ فاطمہ نے کمبل پرے کیا اور پاؤں بیڈ سے نیچے رکھتے ہوئے پاؤں پر اپنا پورا وزن ڈال کر اٹھی تو وہ کراہ کے رہ گئی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پاؤں کو دیکھا جس میں سوجن ہو چکی تھی۔ رات کو میڈیسن کھانے اور پاؤں پر کریم لگانے سے تو وہ رات بھر محسوس ہی نہیں کر پائی تھی کہ اس کے پاؤں پر چوٹ آئی ہے، اسی لیے بے دہانی میں پیر نیچے رکھتی وہ سارا وزن پاؤں پر ڈال گئی تھی۔ اف، کیا کروں؟ فاطمہ نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، اسے اب واش روم جانے تک کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے موبائل میں موجود غازان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا نمبر ہانی اس کے موبائل میں سیو کر گئی تھی۔ یس، غازان اسپیکنگ۔ غازان کی بھاری مردانہ آواز ایک پل کو فاطمہ کا دل دھڑکا گئی۔ اینی باڈی از ہیئر؟ غازان اس کے نمبر سے بالکل انجان تھا، اس لیے دوسری طرف کی مسلسل خاموشی سے جھنجھلا گیا تھا۔ مجھے کام تھا ایک۔ فاطمہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی آخر بول ہی پڑی۔
جس پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ غازان نے اسے پہچانا ہے کہ نہیں، کیونکہ غازان اور اس کی یہ فون پر پہلی بات تھی۔ جی فرمائیے۔ 2 پل کے وقفے کے بعد فقط یہی بولا گیا۔ اس سے فاطمہ کو کچھ اندازہ نہ کر پائی کہ وہ پہچان چکا ہے یا نہیں۔ کچھ نہیں، وہ یکدم بولتی کال کاٹ گئی۔ اف، ایک گہرا سانس بھرتی وہ موبائل واپس رکھ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے کمرے میں آنے کا نہ کہہ پائی تھی، حالانکہ آج کل فاطمہ کافی پر اعتماد ہو کر اس سے بات چیت کرنے لگی تھی، مگر کال پر اسے کمرے میں آنے کا کہنا اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ فاطمہ ہمت کرو، وہ خود سے کہتی، پھر سے پاؤں نیچے رکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور آنے والا ایک پل کو اسے ساکت کر گیا تھا۔ غازان ڈھیلے سے سیاہ ٹراؤزر اور نائکی کی بلیک ہوڈی پہنے اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ اس کے یوں آ جانے پر حیرانی تو رہ گئی تھی۔ پاؤں کیسا ہے آپ کا؟ ایک طرف پڑی کرسی کو گھسیٹ کر اس کے قریب کر کے وہ اس پہ ٹک گیا اور بغور اس کے پاؤں کو دیکھا۔ بہتر ہے، فاطمہ نے ہولے سے جواب دیا۔ غازان نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر اس کی نظریں اس کے سراپے سے الجھیں اور کچھ ایسا جو غازان کا دل ایک لمحے کو ڈگمگایا تھا۔ اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ مجھے فریش ہونا ہے، فاطمہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا، جس پر غازان اپنی جگہ سے اٹھا اور پاس آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنا سہارا دیتے کھڑا کیا۔ پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اس کا سارا وزن خود کے اوپر ڈال گیا۔ فاطمہ اس قدر نزدیکی پر لال سرخ ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ کوئی احساس اخذ نہ کر پائی۔ اسے واش روم کے اندر تک چھوڑ کر وہ باہر آ کر واش روم کا دروازہ بند کر گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا اس کی پکار کا انتظار کرنے لگا۔ غازان نے بیڈ پر پڑا فاطمہ کا دوپٹہ بے اختیار اپنے ہاتھ میں لیا۔ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دوپٹہ چھوڑتا وہ جلدی سے کھڑا ہوتا، جیسے اس احساس سے پیچھا چھڑوانے لگا جو اب دن رات اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ غازان، فاطمہ کی پکار پر وہ اس کے پاس گیا اور اسے ویسے ہی سہارا دیتا بیڈ تک لایا۔ بیڈ پر بٹھا کر وہ اس سے کچھ کہنے کو مڑا، مگر اس پر نظریں پڑتے ہی جیسے سارے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ جو بغیر دوپٹے کے بے نیاز سی بیٹھی تھی، منہ دھونے کی وجہ سے پانی اس کی گردن کو اچھی طرح بھگو چکا تھا۔ فٹنگ والا سوٹ جس کا گلا کچھ گہرا تھا، یہ سوٹ بیا نے اپنے اندازے سے لیا تھا، جس کو فاطمہ نے کل رات پہن لیا تھا۔ اب وہ اس چیز سے یکسر انجان تھی کہ اس کا نہ صرف دوپٹہ غائب تھا، بلکہ اس کا سراپا کسی کے لیے ایک مشکل امتحان بن چکا تھا۔ میں آپ کا ناشتہ بھجواتا ہوں، غازان گہرا سانس بھرتا بنا اسے دیکھے بولا۔ دروازے کے پار سے بیا اور کاشان کی آواز سنتا وہ واپس پلٹا اور بیٹھ کے ایک طرف پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی گود میں پھینکا۔ دوپٹہ شاید اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے، آج کے بعد میں آپ کے بدن پر یہ لباس نہ دیکھوں۔ وہ کڑے تیور لیے اسے دیکھنے لگا، جو اس کی بات پر خفیف ہوتی اس کی نظروں کے تعاقب میں خود کی طرف دیکھتی گڑبڑاتی ہوئی دوپٹہ اوڑھ گئی۔ وہ شرم اور خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کی نظریں شرم سے اٹھ نہ سکیں، اس صحیح معنوں میں شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ وہ ایک بھرپور نظر اس کے جھکے سر پہ ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of second last episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.